اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں آپ سے براہ راست گفتگو کا موقع ملا۔ بہت سی باتیں درمیان میں انکہی رہ گئیں۔ جو باتیں رہ گئیں آج انہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 1987-88 کے درمیان کئی ماہ تک عارف صلاح الدین کے ماہنامے فاصلہ جو ہانگ کانگ سے شائع ہوتا تھا سے گمنام مدیر کے طور پر اپنے پھوپھی زاد بھائی سید نشاط احمد کی خواہش پر شامل رہا۔ خاندان میں انجلے ابی یعنی میرے چچا عبدالحسیب فاطمی جو قمر تخلص کرتے تھے اور جو اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن کے اسٹیشن ڈائریکٹر کے طور پر ریٹائر ہوئے، ایک قادر الکلام شاعر تھے، مگر باوجود باضابطہ شعر گوئی کی طرف نہیں آئے، حالانکہ ان کے پاس مواقع بھی تھے اور وہ ایسا کر بھی سکتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں علامہ اقبال کے حوالے سے ایک باضابطہ پرچہ ترتیب دیا جسے شائع بھی کیا۔ میرے چچازاد بھائی اور پھوپھی زاد بہنوئی سید سلطان حیدر بھی میری شاعری کے حوالے سے اخبارات، جرائد، رسائل میں کلام شائع ہوتا تو بہت خوش ہوتے اور اس کا اظہار بھی کرتے۔ میرے چچازاد بہنوئی، بڑے بہنوئی، میرے خاندان کے سب سے بڑے بہنوئی ونگ کمانڈر ریٹائرڈ سید سراج الدین اکثر اصرار کرتے کہ میاں ایک کتاب سے بات نہیں بنتی، مزید کتابیں آپ کی آنی چاہیے، اور وہ بہت خوش ہوتے۔ میرے چچازاد بھائی خالد فاطمی جو خود ایک قابل قدر صحافی، امریکہ میں رہتے ہوئے بہت سے کالم بھی لکھے، اچھی سمجھ بوجھ اور اچھا مطالعہ رکھتے ہیں۔ میری ادبی کارگزاریوں پر نہ صرف یہ کہ خوش ہوتے ہیں بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ میری بھابھی عذرا فاطمی بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔ اور جب سن 2006 میں اپنے پہلے مجموعہ کلام کی اشاعت کے حوالے سے ٹائٹل کے متعلق سوچ رہا تھا تو انہوں نے باضابطہ مجھے فون پہ کہا کہ اس کا ٹائٹل میں بناؤں گی، حالانکہ وہ ان دنوں امریکہ میں مقیم تھیں، اور انہوں نے انتہائی محبت سے میری پہلی کتاب یا واحد کتاب کے ٹائٹل بنائے اور بنا کر وہاں سے بذریعہ DHL مجھے روانہ کیا، جس کے لیے میں ان کا بہت ممنون ہوں۔ احباب میں بھی اکثر، بالخصوص پروفیسر علی حیدر ملک، جاوید یوسف جوہر، عبدالحمید ساقی بارہا اصرار کرتے کہ بھائی اب مجموعہ آ جانا چاہیے، اور خاص طور پر محترم کاوش عمر صاحب، انہوں نے کئی بار انتہائی سختی سے زور دے کر کہا کہ بھائی اب آپ کا مجموعہ آ جانا چاہیے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میں مجموعہ تو لے آؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ تو اس پر ضرور ڈال لیں، پھر میں وہ مجموعہ لاؤں گا۔ حسب وعدہ میں نے انہیں اپنا مسودہ دیا، انہوں نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے حوالے کیا اور کہا کہ اب بس جلد از جلد اسے شائع ہو جانا چاہیے۔ میرے بچوں کو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب میرے ابو شاعر ہیں۔ اہلیہ بظاہر پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتی، لیکن خاموشی سے دل ہی دل میں پسند ہی کرتی ہیں۔ چھوٹی بیٹی میں کچھ جراثیم ہیں، لیکن باوجود اپنی تعلیمی اور گھریلو مصروفیات کے سبب ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے بہت سے اشعار اسے ازبر ہیں اور مجھے سنا کر پوچھتی رہتی ہے کہ ابو یہ کس کا شعر ہے؟ دراصل میرا حافظہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
مشاعروں میں شرکت کرتے ہوئے بھی لکھا ہوا کلام دیکھ کر ہی پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ میری بہو، چھوٹے صاحبزادے، داماد بڑے، یہ تمام لوگ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے سمدھی جناب خورشید بھائی، اسفر صاحب، یہ بھی بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ان سب کا بےحد ممنون ہوں۔ یہ چند گزارشات کے بعد آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک ہی زمین اور ردیف میں کہی گئی غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ مجلس احباب ملت کی نشست میں شرکت سے پہلے پروفیسر علی حیدر ملک نے مجھے فون پر کہا کہ بھائی، علامہ جمیل مظہری کی زمین میں غزل کہہ کر لانا۔ سو الحمدللہ ہو گئی، ذرا طویل بھی، اور ایک کی بجائے 2 غزلیں ہو گئیں جو حاضر ہیں۔ غزل کا مطلع دیکھیے گا کہ خلش تمنا ہوس طلب سے خمیر اٹھا ہے آدمی کا۔ خلش تمنا ہوس طلب سے خمیر اٹھا ہے آدمی کا، فساد فتنہ فسوں عداوت میں وقت کٹتا ہے ہر کسی کا۔ فساد فتنہ فسوں عداوت میں وقت کٹتا ہے ہر کسی کا، شجر حجر برگ شاخ کانٹے ثمر گلوں خوشبوؤں کا موسم۔ شجر حجر برگ شاخ کانٹے شجر گلوں خوشبوؤں کا عالم، کہیں وفاؤں کا تذکرہ ہے، کہیں گلہ ان کی بے رخی کا۔ وہ چشم و ابرو، وہ خال و خد، وہ دراز زلفیں، وہ احمری لب، یہی نگاہوں کی جستجو ہے۔ یہ کیسا عالم ہے سادگی کا، اور سکون راحت قرار قربت وصال چاہت کا خواب ٹوٹا۔ کھلی جو آنکھیں تو وحشتیں تھیں، مٹا ہر احساس دلکشی کا۔ اور رفیق رہبر عدو ستمگر، خلوص چاہت جنون وحشت، ہوا ہوں عزلت پسند جب سے رہا نہ احساس بددلی کا۔ اور یہ چاند سورج شفق ستارے، یہ کہکشائیں، یہ شمع جگنوں، نئے دنوں کی امید ہیں یہ، نئے دنوں کی امید ہے یہ سلسلہ ہے رنگ و روشنی کا۔ اور فریب دھوکہ دغا بغاوت، غرور یا جھوٹ ہو کے غیبت، یہ روز مرہ کا کام ٹھہرا۔ چلن عجب چلن، یہ روز مرہ کا کام ٹھہرا، چلن ہی بندہ پروری کا۔ اور بجھے بجھے سے اڑے اڑے سے، ڈرے ڈرے سے ہیں ماہ و انجم، چراغ آنکھوں کے جل بجھے ہیں، عجیب عالم ہے بے بسی کا۔ سفر حضر رہ گزر مسافت، قیام گھر بے گھری سکونت، یہی مراحل ہیں زندگی کے، یہی فسانہ ہے زندگی کا۔ سفر حضر رہ گزر مسافت، قیام گھر بے گھری سکونت، یہی مراحل ہیں زندگی کے، یہی فسانہ ہے زندگی کا۔ اور شکوہ شہرا شعور شہرت، کفن جنازہ نماز تربت۔ شکوہ شہرا شعور شہرت، کفن جنازہ نماز تربت، مقام عبرت کے سب جہاں میں، تو ناز کیسا تمنگری کا۔ عطا ودیت کرم عنایت، عظیم خالق کی شان و شوکت۔ عطا ودیت کرم عنایت، عظیم خالق کی شان و شوکت، ہے ناتواں میں ناتواں اس کے کن کا صدقہ، جہاں میں مہمان 2 گھڑی کا خلش تمنا۔ آئیے اب اسی زمین میں دوسری غزل سماعت فرمائیے کہ وفا محبت خلوص چاہت سے واسطہ اب ہے کب کسی کا۔ وفا محبت خلوص چاہت سے واسطہ اب ہے کب کسی کا، فریب دھوکے سے خوف دہشت سے رابطہ اب ہے زندگی کا۔ ہم اپنے اپنے معاملات حیات میں یوں الجھ چکے ہیں، نہ فکر کوئی ہے نہ دوستی کی، نہ رنج کوئی ہے دشمنی کا۔ عجب یہ موسم گلوں کا آیا، خزاں کا دھڑکا بھی ساتھ لایا، گلاب چہرے ہیں مزمحل سب، مٹا ہر احساس تازگی کا۔
نہ جام و مینا رہے سلامت، نہ مست آنکھوں کے پینے والے، نہیں ہے وہ میں کدے کی رونق، نہ وہ مذاب ہے میں کشی کا۔ یہ غیریت کا سلوک کیوں ہے، یہ غیریت کا سلوک کیوں ہے، یہ اجنبیت کا ہے سبب کچھ، آیا ہے نظروں سے ناشناسی، بتاؤ بھی سبب بتاؤ بھی بے رخی کا، آیا ہے نظروں سے ناشناسی، سبب بتاؤ بھی بے رخی کا۔ اور ہمارے طرز معاشرت میں درائی ہیں خامیاں یقیناً، ہمارے طرز معاشرت میں درائی ہیں خامیاں یقیناً، کہیں فراوانیوں کی الجھن، کہیں پہ شکوہ گلہ کمی کا، اور ہے ابدیت کا بھی کچھ تقاضا، ہے پیروی کا بھی ضابطہ کچھ، جہان سارا یہ جانتا ہے برا ہے انجام خود سری کا، اور زمین حیراں ہے کانپتی ہے کہ ابن آدم کو کیا ہوا ہے، جو روز و شب نت نئے طریقے سے خون بہاتا ہے آدمی کا، ستم شعاروں کو کیا ہوا ہے، ضمیر شاید مرا ہوا ہے، جو ظلم ڈھاتے ہیں آدمی پر انہی کو دعویٰ ہے رہبری کا۔ ہر ایک سورج غروب ہو کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ہر ایک سورج غروب ہو کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، طلوع جو صبح جمال ہوگی تو نور چھائے گا آشتی کا، سب اپنے حصے کا کام کر کے نئے سفر پر روانہ ہوں گے، یہ سلسلہ ہائے ماؤ تو کیوں، یہ خط کیسا ہے برتری کا، ہماری مشکل یہی رہی ہے کہ راستے سے بھٹک بھٹک کر اندھیری راہوں پہ آ گئے ہیں۔